بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابو کے پاس ایک جاننے والے کی وسادت سے لڑکا آیا۔ اس کا نام اکرم تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اس کی ڈگری کے مطابق نوکری نہ ملتی تھی۔ وہ لڑکا لباس اور وضاقتہ سے شریف اور مہذب خاندان کا چشم و چراغ دکھائی دیتا تھا۔ ابو نے 2-4 باتیں کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ میرے ابو نے اکرم نامی اس نوجوان کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے اسے اپنے کچھ اہم کاروباری امور سونپ دیے، جنہیں اس نے بڑی خوش اسلوبی سے پورا کیا۔ وہ ایک اچھا ڈرائیور تھا۔ اس نے خود ہمارا ٹرک چلانے کی خواہش ظاہر کی تو ابو نے اپنا سامان سے بھرا ٹرک اسے دے دیا۔ اس نے ہمارا ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ وہ اکثر سامان لانے اور لے جانے کے سلسلے میں ہمارے گھر آتا تھا۔ ابو کو اکرم بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ سمجھدار اور ایماندار لڑکا تھا۔ اب اکثر وہ کھانا بھی ہمارے گھر سے کھاتا۔ بلا شبہ وہ بہت شریف انسان تھا، ہمیشہ ادب سے بات کرتا اور نیچی نگاہ رکھتا تھا۔ میں اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں تھیں۔ اب ابو میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ ان کی نگاہ اکرم پر تھی کیونکہ ابو کی جہاں دیدہ نگاہوں نے اس ہیرے کو پہچان لیا تھا۔ ایک روز انہوں نے امی سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ تم شاہانہ سے پوچھو کہ اس کیا کہتی ہے۔ امی نے میرا اندیہ لیا تو میں نے گردن جھکا لی اور ان کو میرا جواب مل گیا۔ اگلے دن وہ اکرم کا اندیہ لے کر اس کے والدین سے بات کرنے چلے گئے اور پھر رشتہ طے ہو گیا۔ ابو نے میری شادی اکرم سے کر دی۔ ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اکرم کو دبئی کی ایک فرم میں بطور مینیجر جاب مل گئی۔ وہ دبئی چلے گئے اور ڈیوٹی جوائن کر لی۔ جب وہ ہم سے ملنے آتے سب کے لیے تحفے لاتے۔ شروع میں اکرم جلدی آتے، پھر رفتہ رفتہ یہ دورانیہ بڑھنے لگا۔ اب 6 ماہ بیت جاتے تب شکل دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 3 بیٹیوں سے نواز دیا۔ بچیاں سیانی ہونے لگیں تو باپ کی غیر حاضری کو شدت سے محسوس کرنے لگیں۔ میں بچیوں کو پیار سے دلاسا دیتی اور جب میرے شوہر آتے تو میرا ان سے یہی تقاضا ہوتا کہ بچیوں کو آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اب ہم آپ سے جدا نہیں رہ سکتے۔ کافی بحث و تکرار کے بعد بالآخر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ بچیاں باپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت خوش تھیں۔ ہم کو 1 سال ہوا تھا ان کے پاس رہتے ہوئے کہ اکرم نے اصرار کیا کہ اب آپ لوگوں کو واپس گاؤں چھوڑ آتا ہوں کیونکہ امی کو تم لوگوں کے بغیر بہت اداسی ہو گئی ہے، اور ویسے بھی میں دن بھر ڈیوٹی پر رہوں اور پیچھے گھر میں تم اور بچیاں اکیلی رہو، مجھے سکون نہیں ملتا۔ ویسے بھی یہ شہر پردیس ہے، جب تم لوگ اپنے گھر میں محفوظ رہو گی۔ میرے والدین کے پاس بھی تم نہیں رہنا چاہتی کہ وہاں تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر کے اصرار پر واپس آ گئی۔ فون پر رابطہ اور خط و خطابت کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ باقاعدگی سے خرچے کی رقم ہر ماہ بھجواتے تھے، مگر خود آنے کی زحمت نہ کرتے۔ کہتے تھے کہ مجھے چھٹی نہیں ملتی۔ بچیاں اب 2ری، 4تھی اور 6ٹھی میں پہنچ چکی تھیں اور میں ابھی تک میکے میں پڑی تھی۔ میرے لیے یہ خیال سوہانے روح بنتا جا رہا تھا کہ میرے ابو نے اور میں نے اکرم کو کس قدر چاہا تھا، لیکن اچھے عہدے کے ملتے ہی اس کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ گئی ہے۔ بالآخر اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں چاہتی تھی بدگمانیاں مجھ پر حملہ نہ کریں، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ منفی سوچیں خود بخود دماغ میں آتی تھیں۔ ایک خاندان ہمارے محلے میں آباد تھا۔ یہ لوگ نمبردار کہلاتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بڑا فرما بردار قسم کا تھا کیونکہ اس نے شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ باقی گھر والوں کے نسبت سلجھا ہوا تھا۔ اس کا نام شجاع تھا۔ ہمارے بینک کے کام اور منی آرڈر بھی وہی لے کر آتا تھا۔ اس طرح اس کا آنا جانا ہمارے گھر زیادہ ہو گیا۔ شوہر تو ویسے ہی مجھ سے کوسوں دور تھے اور میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے، اور ادھر بچیاں بڑی ہو رہی تھیں۔ شجاع نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے بچیوں کے مسائل میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان کے اسکول کے مسئلوں میں بھرپور توجہ دیتا۔ میں بھی اس شخص کی جانب متوجہ ہونے لگی۔ ان دنوں مجھ کو زیادہ تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ ابو نے بھی شجاع کی طرف میرے جھکاؤ کو محسوس کر لیا۔ ایک دن مجھ کو سمجھایا، بیٹی تمہاری نیت اچھی صحیح، لیکن وہ دوسرے دل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تم اپنے شوہر کی عزت ہو، اس کی امانت ہو، آخر تم کیوں ایک پڑوسی اور غیر شخص جو ہمارا کچھ نہیں لگتا اس پر اتنا بھروسہ کرنے لگی ہو؟ میں نے 2-4 باتیں کر کے ابو کو چپ کرا دیا،
لیکن امی نے نظر انداز کرنے کے بجائے میرے شوہر کو خط لکھ دیا کہ تم جلدی آؤ اور اپنی امانتیں خود سنبھال لو، ورنہ بعد میں مجھے کسی قسم کا الزام مت دینا۔ خط ملنے کے ہفتے بعد اکرم آ گئے۔ وہ مجھ سے ناراض تھے، اصرار کیا کہ بس اب تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا جب پہلے میں جانا چاہتی تھی مگر آپ لے جانے پر راضی نہ تھے، اب میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ یہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اکرم نے سر توڑ کوشش کی مجھے ساتھ لے جانے کی مگر میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ تب انہوں نے انکشاف کیا کہ کسی محلے دار نے تمہارے بارے میں بڑی غلط قسم کی باتیں مجھے بتائی ہیں، کیونکہ تمہارے ابو کے مجھ پر احسانات ہیں اور میں احسان فراموش نہیں کہ میں ایسی باتوں کو لبوں تک لاؤں جس سے کہ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے۔ آخر یہ شجاع کون ہے جو تمہارے کام کرتا ہے؟ اس کو میری بچیوں میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہی میری بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے اور کوئی نہیں۔ میں تمہیں ہر ماہ اتنی رقم بھجواتا ہوں کہ تم گاڑی لے سکتی ہو، ڈرائیور رکھ سکتی ہو، ایسا ملازم بھی رکھ سکتی ہو جو تمہارے سارے کام تنخواہ کے عوض کر دیا کرے، تو پھر پڑوسی کا احسان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں شوہر کی باتیں سن کر رونے لگی اور میں نے کہا کہ میں گھر بنوانے کی خاطر بچت کر رہی ہوں، کب تک والدین کے گھر پر رہوں گی؟ اور قسمیں کھا کر میں نے اس کو اپنی پاکیزگی کا یقین دلایا اور کہا کہ شجاع کو میں بھائی جیسا سمجھتی ہوں، اپنے بھائی میری ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ وہ پڑوسی ضرور ہے مگر اچھی فطرت کا ہے، تبھی اس کو ہر کام بتا دیتی ہوں۔ میں تم کو اس سے ملوا دیتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو شجاع سے ملوایا۔ اس نے بھی قسم کھا کر کہا کہ میرا ان سے بہن بھائی جیسا رشتہ ہے اور میں انسانیت کے طور پر ان کا کام کر دیتا ہوں۔ آپ میری نیکی کو ضائع نہ کریں۔ آپ بھی جو کام مجھے بتا کر جائیں گے میں کر دوں گا۔ شجاع کی باتوں سے اکرم کے دل سے ہر قسم کا شک و شبہ جاتا رہا۔ وہ مطمئن ہو گئے اور میری خواہش کے مطابق شجاع پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ میں رقم بھجواتا رہوں گا۔ اچھا سا کوئی پلاٹ تلاش کر کے جو والد کے گھر سے زیادہ دور نہ ہو مجھے بتاؤ اور خرید کر اس پر مکان کا نقشہ بنوا دو۔ یہ کام اب آپ کے ذمہ ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو خود یہ کام کرتا، لیکن مجبوری ہے، تبھی تم کو تکلیف دے رہا ہوں۔ اس طرح شجاع نے بہت تگ و دو سے بہت اچھی لوکیشن پر پلاٹ تلاش کیا، قیمت مناسب کروائی اور میرے شوہر کو اطلاع دی۔ انہوں نے 10 دن کی چھٹی لی، میرے نام سے پلاٹ خریدا اور قبضہ وغیرہ لے کر اکرم کے حوالے کر گئے۔ اس طرح قلیل مدت میں مکان کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مکان مکمل ہو گیا۔ وہ مجھے فون کرتے اور پوچھتے اب کتنا گھر بن گیا ہے؟ تمہاری خوشی کے لیے میں دن رات محنت کر رہا ہوں۔ تب بھی مجھے عقل نہ آئی کہ مجھے اپنے نیک سیرت شوہر کی قدر کرنا چاہیے اور اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، جس نے مرد ہو کر میری ہر بات کا یقین کر لیا۔ میں نے جس غیر مرد کو بھائی بتایا، انہوں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ ہمارا گھر مکمل ہو گیا۔ اکرم بہت خوش تھے۔ میں نے اپنے نئے گھر جانے کی خواہش کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ بچیوں کو ساتھ لے کر میں نئے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ حفاظت کی خاطر ایک چوکیدار اور ملازمہ بھی رکھ لی۔ یہ معمہ میرے لیے ابھی تک حل طلب تھا کہ شوہر میرا اتنا احساس رکھتے ہوئے بھی ہم سے ملنے کے لیے جلدی کیوں نہیں آتے۔ اسی سوال نے مجھے برباد کیا اور میرے سکون کو تہ و بالا کر ڈالا۔ تبھی میں ان سے بے وفائی کا ارتکاب کر بیٹھی۔ دراصل والدین کی مرضی کے خلاف میں ان سے دور علیحدہ گھر میں آ گئی تھی، سو امی ابو خفا تھے۔ لے دے کر شجاع رہ گیا تھا جو میری خبر گیری کرنے آ جاتا تھا۔ وہ جب آتا میں اس کے سامنے شوہر کی بے وفائی اور اپنی تنہائی کا رونا لے کر بیٹھ جاتی۔ تب ایک دن اس نے کہا اگر تم اپنے شوہر سے اس قدر آسودہ ہو تو پھر سیدھے سوا طلاق لے لو۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو۔ اس کے بعد میری اس کے ساتھ پسندیدگی بڑھنے لگی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور ایک وکیل کے پاس گئی اور خلا کا سمن اکرم کو بھجوا دیا۔ جب اکرم کو سمن ملا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اسی وقت روانہ ہو کر گھر آ گیا۔ اس نے مجھے کہا شاہانہ ہوش میں آؤ اور اس حماقت سے باز رہو، ہماری بچیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میرا ایک ہی جواب تھا کہ پہلے تم مجھے لے کر نہیں جاتے تھے، بس اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو۔ کافی بحث و تکرار کے بعد اکرم کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ عورت جب ضد پر آ جائے تو گھر آباد نہیں رہ سکتا۔
اسے جھکنا ہی پڑا۔ اس کو ابو کا لحاظ تھا، لہٰذا میری خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ امی ابو تو مجھ سے سخت ناراض ہوئے، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی اور عدت پوری کرنے کے بعد شجاع سے نکاح کر لیا۔ اللہ گواہ ہے کہ نکاح سے پہلے کبھی شجاع نے میرے ساتھ غلط قسم کے مراسم استعمال نہ کیے اور نہ لفظی طور پر پیار و محبت کا ڈرامہ رچایا۔ بس خاموشی سے ہر مرحلے پر میری مدد کی۔ اسی بات سے میں نے اس کو اپنا جیون ساتھی بنانے کی جرات کی، ورنہ عام حالت میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچیاں بڑی ہو گئیں، میں نے بڑی دونوں بچیوں کے رشتے بھی دیکھ لیے۔ میں چاہتی تھی ان کو کم عمری میں بیاہ دوں۔ جب اس بات کی خبر امی کو ملی کہ میں غیروں میں بچیوں کے رشتے ناطے کر رہی ہوں، ایک روز وہ اچانک میرے گھر آ گئیں اور مجھے بہت لعن طعن کی کہ یہ کیا حماقت کر رہی ہوں۔ ایک تو تم نے ہمارے علم میں لائے بغیر اکرم سے طلاق لے لی، لیکن اب لڑکیوں کی شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو اور ان کی زندگیوں سے مت کھیلو۔ ابھی تم اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ اپنے اچھے برے فیصلے کرتی پھرو۔ کم از کم مجھ سے تو مشورہ کیا ہوتا۔ جاتے وقت وہ میری لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں اور کہہ گئیں کہ میں اب انہیں ان کے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، لیکن انہوں نے میرے بات کو نہ سمجھا کہ بیوی شوہر کے ساتھ ایک برس تک نہ ملے جبکہ وہ اپنے ملک میں رہتا ہو۔ آخر کوئی اکرم سے اس بات کی بارس پرس کیوں نہیں کرتا؟ بہرحال امی نے اکرم کو ناراضگی کا خط لکھا کہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا اور خاموشی سے ہم سے مشورہ کیے بغیر شاہانہ کو طلاق دے دی۔ اب آ کر اپنے بچیوں کو ہم سے لے جاؤ اور اپنے سایہ شفقت میں جگہ دو۔ ہم نے ضرور تم کو گھر داماد بنایا تھا، لیکن خبر نہ تھی کہ تم روپیہ کمانے والی مشین بن جاؤ گے اور میری بیٹی کو لمبی فرقت کی آگ میں جلاتے رہو گے، جس کا نتیجہ تم لوگوں کی دائمی جدائی کی صورت میں نکلا ہے۔ امی نے مجھ سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ جب اکرم کو میری امی کا خط ملا تو وہ اپنی بچیوں کو لینے آ گئے اور جا کر اپنے والدین کے سپرد کرائے۔ ادھر شجاع بھی مجھے اپنے والدین کے گھر لے آئے۔ ان کے والدین نے مجھے قبول نہ کیا، لیکن خود شجاع کا رویہ میرے ساتھ اچھا اور پیار بھرا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور وفا کی۔ تو میں نے بھی سوچا اگر یہ شخص مجھ سے اچھا ہے تو میں اس کے لیے ہر دکھ سہ لوں گی۔ دوسرے شوہر سے مجھے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہو گئی۔ میرا گھر دوبارہ بس گیا۔ بڑی بچیوں کی یاد ستاتی تھی، لیکن اطمینان تھا کہ ان کے دادا دادی ان کو بہت پیار سے رکھتے ہیں۔ میری امی بھی اپنی نواسیوں سے ملنے جاتی رہتی تھیں۔ میں دوسری شادی کر کے خوش و خرم تھی کہ وقت نے کروٹ لی اور ایک روز شجاع کے ابا کی زمینوں پر جھگڑا ہو گیا۔ گولی شجاع کو لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ان کے فوت ہوتے ہی سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ اب تمہارا ہم سے کوئی ناطہ نہیں، چاہو تو بچے ہم کو دے جاؤ، چاہو تو ساتھ لے جاؤ۔ ہم ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتے جس نے ماں باپ کے سر میں خاک جھونکی، شوہر سے خلا لی اور ہمارے بیٹے کو پھنسا کر بیاہ رچا لیا۔ اکرم نے جو گھر بنوایا تھا وہ میرے نام پر تھا اور میرا تالا اس پر لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا کھولا اور اسی گھر میں جا کر پناہ لی۔ اب سوچتی تھی اگر یہ گھر نہ ہوتا تو میرے ان بچوں کی چھت بھی نصیب نہ تھی۔ آخر اکرم کے گھر کی چھت نے ہی مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دی۔ سچ شکر کہ میرا ایک بھائی جو اس قابل ہے کہ میرا خرچہ اٹھا سکے۔ بڑا بھائی ہر ماہ مجھے خرچے کے لیے مناسب رقم دیتا ہے۔ خدا اسے سکھی رکھے، اس نے مجھے محتاجی کے عذاب سے بچا لیا۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کی قدر نہ کی اور والدین کو بھی ناراض کیا، تبھی مجھے یہ دن دیکھنے پڑے اور یہی میری سزا بھی ہے۔